بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ خیرخواہی کرنے کا حکم دیا ہے۔ مسلمان ایک دوسرے کا ہمدرد ہوتا ہے۔ مسلمان کی ہمدردی صرف اس کی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے، زندگی کے بعد بھی اس کے ساتھ ہماری ہمدردی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے ساتھ جو حقوق بیان کیے 5 حق، ان میں سے آپ نے زندگی کے بھی حق بتائے اور مرنے کے بعد کے بھی حق بتائے۔ ایک مسلمان اگر فوت ہو جاتا ہے تو اس سے ہمارا رشتہ نہیں ٹوٹتا ہے، ہمارا رشتہ اس کے ساتھ برقرار ہے جب تک ہم زندہ ہیں، اور جب تک حشر میں ان سے ملاقات نہیں ہوتی ہمارا رشتہ نہیں ختم ہوتا ہے۔ اسی لیے مسلمان پر حق میں سے یہ بھی ہے کہ جب کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جاتا ہے تو اسے عیادت کے لیے دیکھنے جانا چاہیے اور اس کی خیر خواہی کرنا چاہیے، اس کی مدد کرنا چاہیے، اور اگر فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو پھر اس کے جنازے میں شریک ہونا چاہیے۔ یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، یہ حق بہت عظیم ہے۔ بخاری کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اسے 1 قیرات ثواب دیتا ہے، اور جو جنازے میں شریک ہونے کے بعد قبرستان جاتا ہے تدفین تک وہیں رہتا ہے، دفن کر کے واپس لوٹتا ہے، اسے 2 قیرات ثواب ملتا ہے۔ پوچھا گیا 2 قیرات ثواب کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ 2 عظیم پہاڑ کے برابر اجر، کم از کم احد پہاڑ کے برابر اجر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بخاری کی حدیث میں اصغرهما مثل جبل احد، کم از کم جو اجر ہے 1 قیرات ثواب وہ احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اس قدر اللہ سبحانہ وتعالی کو یہ پسند ہے کہ مومن کا مومن سے رشتہ زندگی میں بھی ہو اور فوت ہونے کے بعد بھی ہو، اس لیے کہ جو ہمارے سامنے گزرے ہیں وہ ہم سے آگے چلے گئے یہ پیغام دیتے ہوئے کہ ہمیں بھی ان کے پیچھے وہیں پہنچنا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص ایک دن ضرور ایسا اس پر آئے گا، سورج طلوع ہوگا اور غروب ہوگا لیکن وہ زمین پر باقی نہیں رہے گا۔ میں کہنے والا بھی آپ سب سننے والے اور جتنے انسان اس زمین پر ہیں، ایک وقت ضرور آئے گا جب لوگوں کو ہمارے فوت ہونے کی موت کی خبر پہنچے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالی بہتر جانتا ہے کہ وہ کب ہے، اس لیے مومن کو چاہیے کہ وہ اس زندگی کو غنیمت سمجھے اور اتنی برائیوں میں اپنے آپ کو داخل نہ کرے کہ کل اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے جاتے ہوئے اسے شرم محسوس ہو، اور اپنے آپ پر خیر کے دروازے کو بند نہ کرے۔ مختصر زندگی ہے، 60 سال 70 سال، اس میں سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے اچانک آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، اور قیامت کے قریبی واقعات بہت زیادہ ہیں۔ اب سوچئے ہم سے پہلے امتیں اور اس امت کے بھی نیک لوگ اور آنے والے نیک لوگ بڑی بڑی نیکیاں لے کر کے حشر میں آئیں گے، اور ہماری جو چھوٹی زندگی رہی اس میں بھی ہم نے کچھ ایسے کام نہیں کیے جو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہوں۔ کتنا افسوس ہوگا وہاں جانے کے بعد۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ وہ گناہوں کی زندگی میں اگرچہ کہ تھوڑی لذت ضرور ہے لیکن اس میں کوئی خیر نہیں ہے، وہ ہم توبہ استغفار کریں اور اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اور جو کچھ ہم نے بگاڑ دیا ہے اس کو سدھارنے کی کوشش کریں، اور عبرت لے ہم سے پہلے جو لوگ چلے گئے ان سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ رب الجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت کرے، اور اللہ تعالی اس حال میں ہم لوگوں کو دنیا سے اٹھائے کہ وہ ہم سے راضی ہو، ہم اس سے راضی ہوں، اور ہمارے دلوں میں ایمان اس پر پہاڑوں کی طرح مضبوط ہو، اور اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم کو نصیب کرے اور اس کے چہرے کا دیدار ہم کو نصیب کرے، اور اللہ تعالی انبیاء صدیقین شہداء کے ساتھ ہمارا حشر کرے۔ اللہ تعالی ابو بکر عمر عثمان و علی کے ساتھ ہمارا حشر کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ان سب کی صحبت ہمیں عطا فرمائے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔